سالانہ محفل میلاد جہدے وچ اللہ تعالیٰ نے سانوں حاضری دی توفیق عطا فرمائی۔ تساں اپنی آقا و مولا تاجدار الموجم جناب رحمت للعالمین فدا امین وابی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خوبصورت اور دل نشین نعتوں سے سماعت فرمائی۔ میں میری گفتگو تھوڑی خدمت کی چرچ کرنی ہوں، ان کی سمجھ لو کہ حضور کی نعت ہے۔ جس طرح جسم کی غذا ہے زندہ رہن واسطے، جسم کی بقا واسطے آکسیجن ضروری، ہوا کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، پانی کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ اسی طرح روح کی زندگی واسطے نعت مصطفیٰ یہ روح کی آکسیجن حضور کی نعت۔ جسم کی غذا کسی بار بار کوئی غذا کھاتے ہو، مثلا تھوڑے جڑے معقولات مشروبات نے، کھانا بھی، پانی ساری ویکتی کوئی پانی نہیں، اور تھوڑی جڑی غذا ہے وہ بھی کوئی غذا ہے۔ کبھی کچھ یہ نہیں آخیا کہ یہ پانی اگے پی لیا سی ہوں کیوں بھی نہیں، پیاس لگے پاوے پانی وہ کوئی ہوتا ہے تو وہ پیاس بجھاتا ہے۔ اسی طرح بار بار کوئی سرکار کی نعت سنو کہ بار بار یہ نہیں لگتا ہوگی جی پیاسا جسم پانی کا سیلاب ہوتا ہے، یہ ضرور نعت مصطفیٰ کا سیلاب۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دل کا رسول، یہ رسول ہے، یہ رسول ہے۔ فضلنا بعضهم علی بعض، اساں بعض رسولاں نوں بعض تے فضیلت عطا فرمائی۔ اللہ کریم فرماتے ہیں فضلنا، اساں فضیلت دیتی ہے بعض ہوں کے بعض رسولاں وچوں بعض تے اساں فضیلت دیتی۔ نفس رسالت میں سب برابر، جناب عیسیٰ بھی اللہ کے رسول نے، جناب ابراہیم بھی اللہ کے رسول نے، جناب موسیٰ بھی اللہ کے رسول نے، نفس رسالت میں سب برابر نے، لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں سب باغیوں کے فضیلت کا ان فضیلتوں میں جو ایک فضیلت کا عکس اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ منہم، ان رسولوں میں جو من ایک ایسا رسول بھی ہے کلم اللہ، جنہیں اللہ نے کلام فرمایا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ منہم، ان رسولوں میں جو من ایک وہ بھی کلم اللہ، جنہیں اللہ نے کلام فرمایا، اللہ نے گفتگو فرمائی۔ انہیں جناب موسیٰ کلیم اللہ ورفع بعضهم درجات، تے انہاں رسولاں وچ ایک وہ ہے جنوں ساریاں اُتے درجیاں فضیلت عطا فرما دی۔ ورفع بعضهم، انہاں وچ ایک وہ ہے جنوں درجوں فضیلت۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس رسول تو مراد ہے میرے تے تواڈے آقا مولا جناب محمد خدا قومی والی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں اپنے محبوب نے تمام رسولوں کی فضیلت عطا۔ حضور نے جو مختلف اسماء گرامی ہیں، فضیلت کا ایک عنوان سنو، جتنے اللہ تعالیٰ کے نبی نے سارے کا ایک نام
یا ایک لقب کہہ لو، ایک نام ہے ایک لقب۔ ہر نبی، بلکہ میں کہوں گا کہ جتنے انسان پیدا ہوتے ہیں انہوں کا ایک نام ہوتا ہے، یا بڑی بہادری کوئی نام کوئی پیج ہوتا ہے بھی پیو نے کچھ رکھا ہے، ماں کچھ کہہ لگ پے، لیکن متعارف نام ایک ہی ہوتا ہے ہر شخص۔ اور ان کی نبیاں قرآن پاک نے نبیاں 1,24,000 نبی نے، انہوں کا ایک نام آدم علیہ السلام کا نام آدم، لقب صفی اللہ، نوح علیہ السلام کا اسم گرامی جناب نوح، لقب نجی اللہ، جناب ابراہیم کا نام ابراہیم، لقب خلیل اللہ، جناب اسماعیل کا اسم گرامی اسماعیل، لقب ذبیح اللہ، حضرت عیسیٰ کا اسم گرامی عیسیٰ، لقب کلمت اللہ کے روح اللہ۔ ہر پیغمبر کا ایک نام ہے، میرے کملی والے نے جڑے ہوئے نام کے خدا نے قرآن میں بیان فرمایا۔ نام حضور دے قرآن میں اور عربی کا اصول ہے کہ نام کی جڑی کثرت ہے نا وہ اسلام کی دلیل بہتے نام جڑے ہوتے ہیں وہ بہت شاندار ہوتی ہیں، لیکن بہتے نام ہوتے کثرت اسماء قلوب نظر کتاباں، آسمانی کتاباں 4، تورات، زبور، انجیل اور قرآن۔ اچھا یہ کتاباں بھی جڑی نے، تورات یہ جڑی کتاب کوئی نام ہے تورات، زبور کا ایک کوئی نام ہے زبور، انجیل کا بھی ایک کوئی، انجیل جو بائبل کہہ لو ایک نام ہے۔ میرے مصطفیٰ دے قرآن دے کئی نام قرآن کتاب ایک ہے، یہ نام متعدد، اور قرآن بھی اللہ نے بیان فرمایا۔ سنو قرآن ایک نام دے جڑا مبارک نام ہے نا قرآن، اللہ کریم نے فرمایا بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ قرآن تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ فرقان یہ بھی قرآن کا نام، قرآن فرقان، الذکر، الکتاب، الرحمت، الشفاء۔ میرے مصطفیٰ کی کتاب ایک کے تے نام متعدد یہ بھی رفت شان بھائی جڑے میں بولا لفظ کر کے شہر نے جڑے دنیا کے شہر کیوں نہیں ہر شہر کا ایک ہی نام ہوتا، ایک نام ہے۔ اگر مثلا لندن ہے تو ایک کوئی نام ہے لندن، نیو یارک ایک شہر ایک وہ نام، اس طرح ہی لاہور، کراچی شہر ایک کے نام ایک کے۔ میرے مصطفیٰ کا شہر مکہ تے مدینہ شہر ایک نے، انہوں کے بھی نام متعدد، مکے کے بھی نام متعدد نے، مدینے کے بھی نام متعدد نے۔ ایویں رفت اور مزے کی گل دیکھو، یہ بھی حضور کی نام، کئی شہر ایسے نے جڑے دنیا میں ہوتے سن ہوں رہتے، کیوں جناب جی کئی شہر کدی ہوتے سن پر ہوں کوئی نہیں۔ اے پاکستانی جڑے موجود
ہڑپا یہاں دیا تہذیباں بابل کدی شہر ہوتا سی کتاباں ہونا ہڑپا کدی ہوتا سی ہونا دنیا میں کئی شہر آباد ہوئے تے مٹ گئے میں قربان جاواں مصطفیٰ دے ذکر کی بلندی تو جس شہر میں مصطفیٰ دا میلاد ہوئے تے جس شہر میں حضور تشریف فرما نے یہ ہن بھی ہے نے قیامت تک باقی رہن قیامت تک باقی رہن کوئی بخت نسل مکے میں تباہ نہیں کر سکتا کوئی ظالم مکے میں چڑھائی نہیں کر سکتا کوئی ظالم مدینے پہ قبضہ نہیں کر سکتا رب کریم نے فرمایا مصطفیٰ کملی والیا تیری رسالت آفاقی ہے تیرا پیغام دائمی تے سرمدی تے ابدی ہے تیری نبوت قیامت تک ہے تیرے شہر بھی قیامت تک آباد رہے اچھا مکہ مدینہ تو میں اب کر ایسا کثرت اسماء بہتے نام جڑے نے حضور دے نبیاں دا ایک ایک ہی نام ہے میرے مصطفیٰ نے جوڑے میں نام قرآن میں انہاں نام حضور نے اسماء مبارکہ نے سونے نام سرکار نے تے مومن نوں تے ٹھنڈ پیندی ہے حضور دا نام سن کے دل دی ٹھنڈ کی ضرورت ہے اس میں بھی نام سونے سونے نامہ بھی جو ایک حضور دا نام مصطفیٰ مصطفیٰ خدا کی خلق میں سب انبیاء خاص مولانا حسن کا اعلیٰ حضرت برادر گرامی نے شعر میں حسن رضا فرماتے ہیں نبی خاص ہوتے مخلوق بھی خدا کی خلق میں سب انبیاء خاص پر گروہ انبیاء میں مصطفیٰ خاص گروہ انبیاء میں مصطفیٰ خاص نرالا حسن انداز و ادا خاص یا رسول اللہ تجھے خاصوں میں حق نے کر لیا خاص تجھے خاصوں میں حق نے کر لیا خاص سن حضور کا اس میں گرامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جڑا حضور کا نام دینا وہ ہزارہ مانے تے نبی پاک کا نام کلیجے دی ٹھنڈ مانا سنو عربی زبان کا ایک لفظ ہے سب بول سوال فے واو سب بول اہل لغت نے جو ہے مانا لکھا ہے نا سب بول کا مانا کی مانا یہ جب تسی پونی وچ کوئی چیز پوندے ہو مطلب تسی چاہ جو پونی وچ پاندے ہو تے پتی اتنے رہ جاتی تیلے تنکے پتی اتنے رہ کے جڑا پون کے جڑی تھلے چیز آتی ان عربی کہنے کے سب بول یہ عربی لغت میں جڑا مانا گا تو مقصد ہے لغت میں یہ مانا سب بول کہ جڑی چیز پونی جائے چھانی جائے تو وہ صاف ستھری چیز تھلے حاصل ہوئے تے میل کچیل تے گدلا پن پیچھے رہ جائے تے میری تھلے صاف ستھری چیز آئے انہوں عربی کہتے ہیں سب گون اور یہ لفظ جڑے کہے گا سن عربی شاعر کا شعر ہے تو مانا دساں گا بہت بڑے ٹیسٹ کی گل سے نہیں مانے کی میں دلیل کے طور پہ پیش کر رہی ہوں عربی شاعر کہتا ہے وَنَشْرَبُ إِنْ وَرَدْنَا الْمَاءَ صَفًّا یہ ہوئے لوگ سبون کہ ساڈے مویشی جب کسی گھاٹ تے پانی پینا ہوتے کہ صاف ستھرا پانی پیتے صفًا وَنَشْرَبُ إِنْ وَرَدْنَا الْمَاءَ صَفًّا اسی جب گھاٹ تے اترنے ہیں کہ ساڈے مویشی صاف ستھرا پانی پیتے وَيَشْرَبُ دُونَنَا قدرم وکیلا پیچھے جڑے رہ جاتے ہیں نا قبیلے ماڑے قبیلے وہ پھر آ کے قدلا پانی پیتے انہوں نے مویشی ساڈے مویشی صاف ستھرا پانی پیتے
اسی جب پانی پلا کے اپنے مویشیاں ٹر جانے ہیں کہ وہ پھر محل کچین ہوتی گدلاہٹ وہ پچھوں یہ عرب شاعر سی نا اپنے زمانے کی گل طاقت کی گل کر رہے کہ اسی کبھی ہیں اسی مضبوط ہاں پہلا اسی پانی پلانے ہیں مویشیاں پچھوں شریک ساڈے آ سکتے ہیں اسی پلانے ہیں سب ون صاف ستھرا پانی تو سب ون عربی زبان اس کہنے نے جہد گدلاہٹ نہ ہو میل کچیل نہ ہوئے یہ ایک لفظ ہے صافی صفائی مصفا اے جتنے عربی کے لفظ نے یہ صفائی پنجابی کے لفظ صفائی یہ ہوا ہے کہ میل کچیل پرے کر دی جائے صفائی صفا ستھری چیز مصفا جن ستھریاں کر دیا جائے وہ ایک لفظ ہے پھر عربی کا الاستفاء کہ صاف ستھریاں چیزاں وچوں کسی نو چن لینا یہ کہتے ہیں استفاء ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا قرآن کے اللہ فرماتا ہے اللہ نے آدم نو چن لیا تے نوح نو چن لیا الاستفاء کہتے ہیں ستھریاں چیزاں وچوں چن لینا اس میں مقبول نصیب ہے مصطفیٰ مصطفیٰ کا معنی ہے کہ تمام ستھریاں پیغمبراں وچوں اللہ نے کملی والے کو چن لیا ساری زندگی حاجی والے نے مسلمانوں کو عشق رسول عشق مصطفیٰ ہی بناتے ہیں انہوں نے دسیا کہ نبی بے عیب چلو حضور کا شاعر دربار رسالت حسان بن ثابت نبی کریم کے سامنے بیٹھ کے حضور کی نعت ہے حسان بن ثابت اور یہ بھی مضمون کہ حضور کوئی ہے مصطفیٰ چنے رسول میں جنہ 1972 کی گل یونیورسٹی طالب علم تھا ایم اے کے نصاب میں دیوان حسان ایم اے کے نصاب میں شامل ہے ایک قصیدہ جڑا میں سنان لگا یہ ایم اے کے نصاب دیوان حسان میں اور یہ پس منظر جڑا لکھا ہے نا مورخہ نے وہ یہ کہ مدینے شہر میں کچھ مشرک قبیلے آئے حضور کی خدمت میں کہتے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنے تو حضور کا اعلان کیا ہے حضور نے فرمایا ہمیں اللہ کا نبی نہیں انہوں نے کہا جناب اسی مسلمان نہیں اسی غیر مسلم اسی آئے ہیں اپنے نال ایک خطیب لے کے تے ایک شاعر لے کہ ساڈا خطیب گفتگو کرے گا وہ مقابلے میں تسی اپنا خطیب پیش کرو وہ گفتگو کرے پھر اسی پرکھاں گے انہوں ادب کے معیار کہ کدی گفتگو اچھی ہے
کہ گفتگو جی فساحت و بلاغت ہے، اور ساڈا شاعر قصیدہ پڑھے گا، تسی اپنا ایک شاعر پیش کرو، پھر اسی دونوں نے کلام نو پرکھاں گے۔ جے تہاڈا خطیب یا تہاڈا شاعر ساڈے خطیب یا شاعر تے غالب آ گیا، اسی کلمہ پڑھ کے مسلمان۔ اے بھی بس منظر اس قصیدے کا جڑا میں تمہیں سنا، اور ماڈل کہنے حضور نے فرمایا ٹھیک ہے تسی اپنا خطیب پیش کرو۔ انہوں نے کوئی خطیب اٹھیا، انہیں نہ بڑی فصیح و بلیغ گفتگو کی تھی، اپنے قبیلے کی شان بیان کی تھی، اپنے قبیلے کی بہادری دے قصے، جس نے وہ گفتگو کر کے بہ گیا تے حضور نے فرمایا علی تسی دے مقابلے میں سیدنا علی باب مدینہ العلم، حضرت علی اٹھے، سیدنا علی نے حضور کی سیرت و صورت کا تذکرہ فرمایا۔ وہ جو مشرک سن انہوں نے کوئی نمایاں فرق نظر نہیں آیا، یہ لگتا ہے جی تمہوں کی گفتگو برابر سی، وہ کوئی فیصلہ نہ کر سکے۔ حضور نے فرمایا اچھا کہ تسی اپنا شاعر پیش کرو۔ انہوں نے ایک شاعر اٹھیا، وہ نام سی قیس ابن خطیم، یہ وہ شاعر ہے جنہاں کلام کے حصے میں بھی شامل، قیس ابن خطیم، یہ نہیں سارا شاعر قصیدہ پڑھے۔ انہیں آخیا جی میں اس قبیلے کا فرد ہاں جہے دشمنوں کو ہلاک کر کے انہوں نے سیڑیاں کھوپڑیاں کا پیالہ بنا کے اسی شرابہ پینے، اسی اپنے دشمن کے نک کٹ کے وہ ہار بنا کے انہیں گلے چ پانے، اسی کنا نے دشمنوں نے کن کٹ کے تے نک کٹ کے تے انگلیاں کٹ کے دشمن دیا وہ ہار پانے ہیں۔ یہ اپنے قبیلے کی بہادری کی گلا کی، وہ اس لیے بہ گیا کہ نبی کریم نے فرمایا بھائی حسان ابن ثابت کو پیش کر، یہ جواب دس حسان ابن ثابت کو کہ حسان ابن ثابت اس ویلے محفل وچ موجود نہیں سی، وہ قضائے حاجت واسطے مدینیوں باہر گئے، رفع باہر گئے سن۔ حضور نے فرمایا تلاش کرو اسلام کی، ایسے عزت بستی کا معاملہ ہے، حسان کو پیش کرو۔ صحابہ کرام حسان کو تلاش کرن نکلے، لبدیاں جسے صحابیاں دیکھیا مدینے تو بعد صبح حسان ابن ثابت قضائے حاجت تو فارغ ہو کے اپنے موڈ میں ٹہلتے ہونے پہ صحابیاں کیا حسان تینوں دربار رسالت میں یاد کیتا جا رہا ہے، حسان تینوں کملی والے نے بلایا، مسجد نبوی وچ اسلام دی عزت بستی دا معاملہ ہی پیڑ لگا رہا ہی، اتنے بہت بڑا اجتماع ہے، کفر تے اسلام دا مقابلہ ہے۔ نبی کریم نے تینوں یاد فرمایا تو مشرک شاعر دے قصیدے دا قصیدے میں جا کے جواب دے۔ سنو بدل گل، حسان بن ثابت نے فرمایا کہ تو تمہیں شعر یاد نہیں ہونے جڑے پڑھے نے مشرک شاعر نے، انہوں نے کوئی شعر حسان بن ثابت کو سنایا۔ سیدنا حسان ان کہہ لو کہ کلومیٹر کا فاصلہ داروں سے تصور کر لو کہ 1 کلومیٹر دور سن مسجد نبوی تو، انہوں نے اسی زمین میں وہ فصل وہ ردیف وہ قافیہ جڑا قصیدہ مشرک نے پڑھیا سی وہ اسی زمین تے اسی وزن تے تے اسی زمین تے 120 شعراں دا قصیدہ حسان نے کہا۔ 1 کلومیٹر ٹردیا آتے پے نے مسجد نبوی وچ، آدھے حسان بن ثابت نے 120 شعر اسی زمین چ کے جس زمین مشرک کا قصیدہ سی، اس لیے حسان آ گئے نا۔ پھر روایت چاہتا ہے کہ رحمت للعالمین نے ویکھیا حسان آ گئے، سید عالم نے ویکھیا کفر تے اسلام دا مقابلہ ہے تے ایسے اسلام دی عزت خطرے وچ، کملی والے نے خوش ہو کے اپنی کملی مبارک اپنی کالی کملی میرے مصطفیٰ نے منبر تے بچھا دیتی، منبر تے کملی بچھا کے حضور نے فرمایا حسان میری کملی دے اوتے بیٹھ کے میری نعت سنا۔ اے جو بس منظر حضور اللہ
ممبر سرکار کا کملی میرے آقا اتنے بیٹھے نے حسان ابن ثابت حضور دا صلاح خان ممبر دے اتنے تے سامنے جناب مصطفیٰ حضور سامنے بیٹھے اتنے پھر حسان نے جڑا قصیدہ سنو حسان دی کھڑا حسان نے کی جی یا رسول اللہ خلقت مبرأ من کل عیب واجمل منک لم تری قط عینی یا رسول اللہ میں مشرق ویکھیا مغرب ویکھیا جنوب ویکھیا شمال ویکھیا میں ساری دنیا چھان ماری ہے تیرے نالوں سونا میری آنکھاں نے ویکھیا ہی کوئی نہیں وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي یا رسول اللہ میری آنکھاں نے تیرے نالوں زیادہ حسین انسان کوئی نہیں. اگلا مصرع سنو. ممکن ہے کوئی آخے کہ آسان دنیا بڑی حسین کہ تو پھر کے ویکھ اللہ نے پڑھیو بنی سونے جو اتنے سونے پیدا کیے. دوسرا مصرع سنو. حسان کے دن واجمل منک لم تر قط عینی واکمل منک لم تلد النساء. یا رسول اللہ میرے ویکھن تے موقوف نہیں تیرے نالوں سونا کسے ماں نے جمیا ہی کوئی نہیں. تکبیر صدقے جائیے اس لاکھ وہ دی قسمت ہوتا جڑا مصطفیٰ کا جمال ویکھ کے حضور نہ جلوہ یار ضروری ہے تغزل کے لیے. جلوہ یار غزل آخر واسطے محبوب کا جلوہ چاہیے. جلوہ یار جلوہ یار ضروری ہے تغزل کے لیے. سامنے کوئی غزل ہو تو غزل ہوتی ہے. سامنے کوئی غزل ہو. حسان بن ثابت کے سامنے حسان کا کہتا ہے کملی والیا تیرے نال سونا کسی مان جمین. یہ حسان عشق کی بولی جون تو ہی دربار نبوت جو لاکھ کی خوشبو جب پھیلی تے حسان کی گل پہ جون تو ہی یہ پھر پھیلی تے پوری کائنات میں پھیلی تے پھر پنجاب کی دھرتی میں یہ ہوئی آئی نہ آوا. انہیں آخیا سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا. کتھے مہر علی کتھے تیری سنا گستاخ اکھیاں کتھے جہالڑیاں. حسان بن ثابت کے اندر کملی والیا تیرے نال سونا کسے ماں نے جمیا ہی کوئی نہیں. وہ اکمل منک لم تلد النساء کہ خلقت مبرأ من کل عیب. یا رسول اللہ تسی ہر عیب کو بری پیدا کیتے گئے ہو. تواڈے وچ عیب کوئی نہیں, تواڈے وچ نقص کوئی نہیں, تواڈے وچ خامی کوئی نہیں, تواڈے وچ کجی کوئی نہیں, تواڈے وچ کوتاہی کوئی نہیں. خلقت مبرأ من کل عیب خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. انج لگدا ہے جویں بنان والے نے بنان لگیا پوچھ لیا سی محبوبہ تینوں کہ بنیا بنا. سنو میرے ایک مرشد ان مخاطب کر کے کہتے ہیں مشرک شاعر سے فرما دیا تو میرے اس محبوب کے خلاف گلا کی وہ جی فطرت ہی وفا. حسان کہتے ہیں حجوت محمدا برا کریما. سوچ کی حجب کی دیا کدے خلاف شیر آخری جڑا کریم کریم ابن کریم معاف کرنے والا تے فضل کرنے والا تے رحمتاں اٹھان والا انہاں دی حجب کیا کرنا ہے. حجوت محمدا فعجبت عنہ. تو جتنی مرضی حجب کر
یہ تے گانا سن کے فل برسان والا انہوں نے تین کوئی جواب نہیں دینا. تو جو بکواس کرتا جائے گا یہ محبوب کے فل برسان والا ہے. جب تم پیا کرنا تو یہاں کی طرف جواب میں پہ حسان کے حجوت محمد فحجبت عنہ وعند اللہ فی ذاک الجزاء. تم نبی کریم دی حجب پیا کرنا میں جواب پیا دینا. پھر حسان نے آخیا تو بڑا میں ساڈا قبیلہ کنا دے ہار پرو کے پاؤندا ہے تے نکاں دے ہار پرو کے پاؤندا ہے, کھوپڑیاں وچ تسی شراب پیندے ہو. حسان نے آخیا سن اسی کس کریم دے غلام اس کریم نے سانو معاف کرن دا سبق دے چھڈیا. اسی قاتلاں نو معاف کر دینے ہاں, اسی ظالماں نو معاف کر دینے ہاں. اسی دنیا وچ قتل کرن نہیں آئے, اسی مارن نہیں آئے, اسی سر اڑان نہیں آئے. میرا کملی والا دنیا وچ رحمت دا پیغام لے کے آیا. انہیں تے دلاں نو جوڑ دیتا ہے میرے کملی والا. اتنی خوبصورت نعت پڑھی حسان بن ثابت نے. مورخ کہتے ہیں قبیلے اٹھ کے کہتے ہیں کہ اسی تسلیم کرنے ہیں کہ حسان کا کلام نہ کہ محمد بن ساڈے شاعر کلام نے کلمہ پڑھ کے سارے مسلمان مصطفیٰ حضور چنیا ہوا چنیا 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 ایک دن میرا چنیا دوسری گل بھی ایک ہوتا ہے چناؤ سلیکشن الیکشن یا سلیکشن یا چناؤ انتخاب. تسی بھی کسی چیز کا انتخاب کرتے ہو تو سارے کو انتخاب غلط نکلے کیوں نہیں, بلکہ میں کہنا بھی منتہی غلط ہے. تسی جہاں انتخاب کرتے ہو بڑی ہوگی وہ تھوڑے گڈیاں بہ جانا جنہوں تسی چنو. تسی چنتے ہو بڑی تحقیق کر کے رشتے لاتے اختلاف کرتے ہو کہ پھر جو تھوڑا چناؤ غلط ہوتا ہے. روندے ساری زندگی اصل کی چن لیا. تھوڑا چناؤ غلط ہو سکتا ہے, میں قربان جاوا بندے کا چناؤ غلط ہو سکتا ہے, میں قربان جاوا کملی والا کسی انسان کا انتخاب نہیں ہے, رب کا انتخاب. چنے رب العالمین چنیا ہوا چن چنیا ہوا چنیا سن میں قرآن کوئی آیا بوٹی نہ سنانی چنے ہوئے انہوں میں پھر چنے جنہوں کہتے ہیں مصطفیٰ چنے میرا گل سارے نبی پاکیزہ نے معصوم, سارے نبی شانہ والے نے. اللہ تعالیٰ نے جتنے پیغمبر نے بڑے خوش نصیب جنہوں اللہ پاک نے چنے ہیں. اللہ قرآن فرماتے ہیں ایسی قسمت والی یہ مخلوق انبیاء کہ اسی اپنے نبیاں خود سلام آخر. قرآن سلام اسی نبیاں سلام آخنے ہاں. نبیاں کون سلام آخر ہے؟ اللہ. کون سلام بھیجتا ہے؟ اللہ کرے. قرآن اللہ فرمانے نے وہ خوش نصیب مخلوق ہے جنہوں اسی سلام بھیجنے. سلام کیوں ایمان اللہ چھوٹی جی شان بڑی شان. سلام اللہ کی طرف وہ کسی کو بڑے والوں دعوت نامہ جہاں آ گیا یا کسی ڈی سی صاحب یا کسی دعوت نامہ شرکت کا انویٹیشن کارڈ جنہوں دعوت نامہ جو دکھانا پھرتا سارا. یہ ڈی سی صاحب نے میرے انوائٹ کیا ہے, میرے بلایا, وہ فخر کرتا ہے اپنی پوری آبادی قربان جاوا خوش نصیباں جنہوں رب کے دعوت نامہ سلام سنو. قرآن مقدس اللہ کریم نے فرمایا سلام علی سلام علی نوح سلام علی نوح فی العالمین
نوح تے کون کہہ گئے؟ اللہ کا سلام علی نوح فی العالمین، جناب نوح علیہ السلام، سلام علی ابراہیم، سلام سلام علی ابراہیم، جناب ابراہیم علیہ السلام کون گیا؟ دیکھو جی اللہ کریم نے ایسا سلام آخیا ہے، سونے حضرت ابراہیم آ رہے ہیں نا جن قربانی دے، جنہیں اپنا تن من دھن قربان کر دے، سب کچھ اپنا نصاب کر دیتا اللہ کی ماں کا، رب کی طرف پھر سلام آئے، سلام یہ بڑے اللہ نے آخے نے جنہوں پھر رب سلام آخے، اور سلام دیا برکت قیامت تک رہتی ہیں جنہوں رب سلام آخے۔ حضرت ابراہیم سلام آخے نا رب نے، امت محمد قیامت تک ادا حیات میں بہ کے حضرت ابراہیم سلام کیا، ضروری امت سلام کیا حضرت ابراہیم، اب جنہوں سلام آخ چڑے وہ خوشبو قیامت تک باقی نہیں۔ سلام علی الیاسین، الیاسین، سلام علی موسیٰ و ہارون، موسیٰ تے ہارون تے سلام۔ یہ قرآن آیا کی پتہ چلے؟ پتہ چل گیا نبیوں کے سلام بھیجنا، نبیوں کے سلام پڑھنا، تے نبیوں سلام کرنا، تے نبیوں سلام آخنا، یہ رب العالمین کی سنت، یہ اللہ کی سنت ہے۔ نبیوں سلام کیا یہ نہیں چنے لوگ، چنے یہ چنیا کی شان ہے، رب نم سلام ہوں سنو جا چنیا ہوا بچوں چنے وہ شان سنو جا مستفا ہے۔ سنو کرو اللہ تعالی نے یہ آخر سلام علی ابراہیم، اوپر ابراہیم، سلام علی موسیٰ، سلام اوپر موسیٰ کے، سلام علی نوح، سلام اوپر نوح کے، یہ من جب دیواری آئی اللہ نے فرمایا محبوبہ تیرے میری سلام نہیں کہا اوپر محمد کے نہ یہ چنے تیرے میری سلام نہیں کہا۔ رب کریم نے فرمایا محبوبہ میں راج والی راتی میں تینوں جنت کا لاڑا بناواں گا، تینوں کوثر و سلسبیل نال غسل دواواں گا، تینوں براق تے سوار کراں گا، 70,000 فرشتیاں دے جلوس وچ منگواواں گا، تینوں مقام دنا فتح اللہ وچ بلاواں گا، کعبہ کو حسین دے قرب دیاں منزلاں وچ بلاواں گا، تینوں عرش تے بلا کے تینوں سامنے بٹھا کے آکھاں گا السلام علیکا ایھا النبی و رحمت اللہ وبرکاتہ۔ دنیا تیرے اے نبی تیرے سلام، سلام میں آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام ہے فخر موجودات، فخر نوع انسانی، سلام اس پر کے جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں، درود اس پر بروں کو جس نے فرمایا یہ میرے ہیں، سلام اس پر کے جو سادے سے ایک حجرے میں رہتا تھا، سلام اس پر کے جو ہر وقت سچی بات کہتا تھا، سلام اس دے جدے اخلاق دا کوئی
فانی سلام اس تے جڑا انسان کامل بن کے آیا ہے، درود اس تے جڑا کونین دا دل بن کے آیا ہے، مصطفیٰ چنیا کہ سنو سلام سلام پھر اللہ نے آخر کول بلا کے میں نے کیا مدینے کے مختلف نام نے شہر مدینے کے متعدد نام نے، انہوں میں مدینے کا ایک نام ہے دار السلام، شیخ عبداللہ دستیر جذب القلوب بھی نام لکھے، دار السلام مدینے کا نام ہے دار السلام۔ دار السلام کی مطلب سلام دا گھر، سلام دا مدینے شریف کے نام میں جو ایک دار السلام، دار السلام سلام دا گھر۔ ایک عاشقانہ کا بھی سنو سلام، سلام کے اللہ کا بھی نام ہے، سلام کدا نام اللہم انت السلام، اللہم یا اللہ تو سلام ہے، ومنک السلام تیرے والوں سلام ہے، وإلیک یرجع السلام تے سلام تیرے وال لوٹدا ہے، حینا ربنا بالسلام یا اللہ سب سلام دے نال جیوندے رکھی، وادخلنا دارک دار السلام سانو اپنے گھر دار السلام میں داخل کر۔ ایک عاشق کہندا ہے کہ اس دعا تو مراد ہے سانو دار السلام میں داخل کر، یہ تو مراد ہے سانو مدینے میں داخل کر۔ دار السلام اللہ کا گھر، سلام کا گھر، گھر تے وہ بیت مکے وچ عاشق کہندے نے بیت اللہ دے مکے وچ ایویں دار السلام گھر رب دا مکے وچ پر رب رہندا مدینے وچ، کیونکہ اس محبوب دی بستی محبوب دی بستی دار السلام۔ حقیقت یہ دیوانے نے خدا کا خیر کہ مدینہ شہر جو ہے نا یہ جنت نالوں بھی چل رہا ہے، اللہ کی نات کا عنوان ہے، نات خان جب نات پڑھ دے سے کہتے ہیں اللہ سن مدینے کی گلیاں جنت نالوں پیار ہے، کئی بھی بات سکین لگ گئی سکین، اور دیکھو جی اللہ کی جنت میں سمجھی ایک کچھ نہیں آنے مدینہ جنت نالوں چل گیا۔ میں تو پوچھنا کہ جڑا اللہ درود پہ بھیجتا ہے تے رب دے فرشتے ہر وقت ساڈے نبی پاک دے درود بھیجتے پے، جو جڑا بھی مان ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ دے فرشتے درود بھیجتے پے نے کدے تے نبی۔ اس آیت کو کی پتہ چلیا کہ 24 گھنٹے ایک تانتا بجیا درودہ، تانتا بجیا درودہ دا جڑا لامکان تو آ رہا ہے فرشتیاں دے درود تے رب دے درود، ملکوتیاں دے درود، لاہوتیاں دے درود، ناسوتیاں دے درود، ایک تانتا بجیا درودہ دا۔ میں پوچھنا درود جنت میں جاندے پے نہیں مدینے میں جاندے پے؟ اس درود جنت میں جان رہے ہیں کہ مدینے میں جان رہے ہیں؟ تو پھر میں کہاں گا نا کہ جیسے رب دے درود آتے وہ جنت اونچی جائے، اور جنت ادو سجنی ہے جب مصطفیٰ دیا تلیاں لگنیاں نے جنت، ایسے مدینہ دار السلام۔ ساری دولت خدا کی مدینے میں ہے، ساری دولت خدا کی مدینے میں ہے، ساری دولت خدا کی مدینے میں ہے، ساری دولت خدا کی مدینے میں ہے۔ ساری دولت میں قربان جاواں مدینہ تے
طیبہ دیاں ہواواں تو مدینے دیاں گلیاں تو قربان انہاں بازاراں تو قربان صدقے جاواں اس شہر نوں شہر ام المؤمنین عائشہ صدیقہ دی صدقے جاواں اس شہر نوں جس شہر میں بدر دے حنین دے عہد دے شہید موجود نے قربان جاواں اس شہر نوں جس شہر میں ابو بکر صدیق قربان اس شہر نوں جے عمر فاروق کے صدقے جاواں اس شہر نوں جے عثمان غنی میں صدقے اس مدینے کو جس شہر میں حلیمہ سعدیہ دی قبر ہے حلیمہ مدینے میں ابو بکر صدیق مدینے میں ابو بکر مدینے میں عثمان غنی مدینے میں فاروق اعظم مدینے میں ساری دنیا کا تاجدار میرا کملی والا مدینے میں کملی والا مدینے میں رب دیا رحمتاں دا نزول مدینے میں دروداں دا نزول مدینے میں ساری دولت خدا کی مدینے ساری دولت خدا کی مدینے تاجدار زمانہ مدینے میں ہے ساری دولت خدا کی مدینے دار السلام مدینے کا نام ہے دار السلام سلام کا شہر سلام کا شہر ہر وقت جتنے اچھا وہ رب کے سلام پہ آؤں تو میں صدقے جاواں چار رنگ عالم وچوں مشرق کا سلام مغرب کے سلام جنوب کے سلام شمال کے سلام چار چفیریوں دنیا کے سلام یہ بھی جا رہے ہیں مدینہ تو رب کے سلام بھی جا رہے ہیں جنہوں رب سامنے بیٹھا کے آکے السلام کہ قیامت کو سلام جڑا رب نے سامنے بٹھا کے پڑھے آخیا سی نا وہ مہر سننی کہتا ہے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ سلام دا ذکر ہوئے کہ اسی کہنے علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام کا بھی بنون سلام علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام جناب یوسف علیہ السلام سلیمان علیہ السلام پر مدینے بکریاں چارن والا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ اے مصطفیٰ جوڑیاں مصطفیٰ مصطفیٰ کہیے مجیتبہ کہیے آدم چشتی صاحب آدم کہنا مصطفیٰ کہیے مجتبہ کہیے مصطفیٰ کہیے مجتبہ کہیے معنی سر انما کہیے عقل کہتی ہے انما کہیے عقل آدمی انما انا بشر مثلکم یہ عقل کہتی ہے انما کہیے پر عشق مجبور ہے خدا کہیے عشق نعرہ رسالت ساڑھے ورگے مصطفیٰ کہیے مجتبیٰ
چنیا ہوا چنے لوگ نے نا سن چنیا لوگوں کی گل اللہ فرماتا ہے چنے لوگ نے اپنے مگر نہ سمجھو یہاں چنیا ہوا کا ذکر کریا کرو یہاں کا تذکرہ یہاں دیا شانہ یہاں کا ذکر بیان کریا کرو سن قرآن آیات میں تھوڑی خدمت چرچا چنے لوگ اللہ کریم نے فرمایا فَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاہِيمَ چنے ہوئے لوگ نے انہاں کا ذکر کرو انہاں کا ذکر کرو ابراہیم کا ذکر کرو ابراہیم یاد کرو سیدنا ابراہیم کا ذکر کرو جناب ابراہیم کا تذکرہ کرو انہاں دی یاد تازہ رکھو وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاہِيمَ اچھا مولا اتنی رسائے فرمائے میری مشیت ہے چنے ہوئے لوگ جڑے نے لاکھوں بٹور کے مر گئے نے صدیاں تک انہاں دے نام سے انہاں نے یاد کرو وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ اور کا ذکر کرو جناب موسیٰ نو یاد کرو وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم اللہ فرماتا ہے نبی نے نبی دی ماں مریم نو بھی یاد کرو اور جنہاں نبیاں نو جنم دیتا ہے نبی نو جنم دین والی مریم اور نبی نو جنم دین والی مریم نبی جان والی مریم انہوں بھی یاد کرو نبیاں دیا ماما نو یاد کرو نبیاں نو یاد کرو مریم نو یاد کرو اچھا اللہ اتنا اچھی یاد کریے وہ جڑا چونیاں ہے وہ چونیاں جہاں نام ہے مصطفیٰ اللہ کریم فرمانے نے تسی یاد کرو مریم نو تسی یاد کرو موسیٰ نو تسی یاد کرو عیسیٰ نو تسی یاد کرو ابراہیم نو تسی ذکر کرو انہاں نبیاں دا پر جڑا چنیا ہویا میں جو چنیا پر رفعنا لک ذکرک تسی انہاں نو یاد کرو چنے ہوئے تے ذکر تو اسی جے ہم ذکر کرو تسی انہاں دا ذکر کرو رہی گل مصطفیٰ بھی پورا ذکر اسی کرا یہ مصطفیٰ چنیا ہوا میں چنیا اچھا ساڑا ایمان ہے حضور نے مذکور انہوں کہنے جیڑا ذکر کیتا جائے تے ذاکر انہوں کہنے جیڑا ذکر کرنے والا وہ ذاکر ذکر کرنے والے کہنے ذاکر تے جڑا ذکر کیتا جائے انہوں عربی کہنے مذکور اس آیت کے مطابق مذکور حضور نے تے ذاکر کون ہے اللہ حضور دا ذاکر کون ہے اللہ بھائی درود شریف رب پہ پڑھ پیچھتا حضور تے درود بھیج رہے اللہ تے حضور ہوئے مذکور تے اللہ ہوئے ذاکر میں وہ پوچھنا بھائی جڑا ذکر کرتا ہے ذاکر تے جے ذاکر ہی مک جائے تے ذکر باقی رہ سکتے بھائی ذکر کرنے والے ختم ہو جائے تے ذکر ختم ہو جائے ذکر کرنے والے نہ رہے تے ذکر رہ سکتے بھائی جنہیں ذکر کرنا ہے وہ مک گئے تے ذکر بھی مک گیا بندہ نواز اس اصول کے مطابق ہو سکتا ہے کہ اس دنیا وچوں سب ذکر مٹ جائے ممکن کیونکہ دنیا نو فنا بلکہ میں کہنا کہ اللہ بھی اگر مذکور ہے کہ مخلوق ہے نا اللہ کا ذکر کرنا اللہ بھی ذاکر ہے مخلوق نبی بھی مخلوق یہ ذاکر میں اللہ نے مخلوق مٹ سکتی ہے پر خالق نہیں مٹ سکتا خالق کو فنا نہیں مخلوق کو فنا ہے اللہ بھی ذاکر ہے مخلوق تے کملی والے دا ذکر ذاکر ہے خالق
شوکت کا علوم کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علوم کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، آسمان خان زمین خان زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا۔ یہ جناب جنانا تے پھر عشق دی بولی نہیں کوئی ہوتی نا کیسے زمین ہوتے احمد ندیم قاسمی صاحب نے جان چھے آلہ ربی زمین قاسمی نے اگر پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو تمہارا ہے کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا یہ سہارا تیرا، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا یہ سہارا تیرا، اور یا رسول اللہ پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو تمہارا ہے کرم۔ ایک بڑا خوبصورت مسئلہ ہے قاسمی صاحب، اور کہنے آقا میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا، میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا، تو حضور نے مذکور اللہ ساتھ اللہ فرماتا ہے نبیاں کا تسی ذکر کرو چنیا ہوئے تے چنیا ہویا بھی جڑا چنیا انہاں ذکر سی کرنا، پھر میں کہہ سکتا تھا کہ آسمان کے بھی ایک ضرورت کی محفل سجی فرشتے کے ملائکہ کے وچ جبریل امین تے نبی کریم نو کہتے ہیں سلام علیکم سلام علیکم رسول مکرم، سلام علیکم سلام علیکم رسول مکرم، سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم رسول مکرم، سلام علیکم رسول معظم، سلام علیکم۔ سلام سلام بیٹے رب سلام نبیاں کو سلام بھیجنا تے مصطفیٰ نے سامنے بٹھا کے سلام کہتے تے پھر اللہ نے پھر سلام آکھیا ہے سونے نو اپنے بھیجے ہے، اتوں بھی سلام پہ برستے نے گنبد خضرا کے تے کائنات کے کونے کونے میں جو سلام حضور کی بارگاہ میں پیش ایک حضوریت اس لیے میں حضور نے فرمایا، حضور نے فرمایا تعرض علیہ فرشتے دروداں دے ٹوکرے لے کے دروداں دا ہجوم لے کے تعرض علیہ میری بارگاہ وچ فرشتے سلاماں دیاں پنڈاں لے کے آوندے، میری بارگاہ وچ سلام پیش کیتے جاندے نے، تعرض علیہ میری بارگاہ وچ پیش کیتے جاندے نے سلام مصطفیٰ چڑیا یعنی چڑیا کیوں جناب یہ جڑا نام ہے اللہ جی نو چن لوے وہ ایب رہ سکتا ہے، یہ سارا دل کہتا ہے سارا ایمان ہے بھائی حضور حسان بن ثابت نے سامنے بٹھا کے آخیا کہ یا رسول اللہ تھوڑے کوئی ایب تسی بے عیب پیدا کیتے گئے کوئی نقص نہیں، میں پوچھنا اکھ دا عیب کیوں اکھ کاک لبنا عیب ہے، نظر نہ آنا عیب ہے، انسان کی نظر نہیں کھاتے جیسے آپ کی نظر کام کرنا چھڑ دے، مثلا دیوار کے پیچھے اسی نہیں دیکھ سکتے، دیوار تک نظر ہے دیواروں پار ساری نظر نہیں جا سکتی، اکھ دا عیب ہے نہ ویکھنا نہ ویکھ سکنا، کان دا عیب ہے سن نہ سکنا، تے رب نے فرمایا مصطفیٰ چنیا ہویا بھی جو چنے ہے کہ حسان کہندے نے یا رسول اللہ تیرے وچ کوئی نقص تیرے وچ کوئی عیب نہیں، ساڈا عقیدہ حق ہے کہ ساڈے کملی والے وچ کوئی عیب نہیں، کنداں دا عیب ہے دوروں نہ سننا تے اکھاں دا عیب ہے نہ ویکھنا، ساڈا ایمان ہے جڑے درود پڑھے جاندے نے حضور سن بھی لیندے نے پڑھن والے نوں ویکھ بھی لیندے نے، ساڈا ایمان بے عیب جی ویسا میری آہوں میں اتنا تو
اللہ نے کلام فرمایا موسیٰ علیہ السلام ورفع بعضهم درجات، انہاں وچ ایک رسول ہوے جنوں سارے اُتے درجے اللہ نے بلندی عطا فرمائی۔ وہ ساڈے آقا مولا جناب رحمت للعالمین فدا امی والی صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی ذات تمام انبیاء وچ ممتاز ساڈی سرکار، اور حضور دا صدقہ کتاباں وچ قرآن ممتاز، شہراں وچ مکہ مدینہ ممتاز، تے قوماں وچ نبی پاک دی امت غلامان محمد ممتاز۔ کنتم خیر امہ، اللہ فرماتے ہیں امتاں میں بڑیاں پیدا کیتیاں نے، پر میرے محبوب کے غلاموں تسی ساری امتاں وچوں بہتر بہترین امت، خیر الامم، تمام امتاں وچوں بہت ہی شان والی امت حضور دے غلام۔ کیوں جناب اللہ نے حضور دی امت کو آکھیا کن تم خیر، گزارش ہے کہ یہ جنون آئے تھے قرون اولا کے مسلمان سن نا، قرون اولا ماضی دے مسلمان اور واقعی بہترین امت سن، نیک صالح تے متقی تے قوم دے سچے تے لین دین دے سچے، وہ دے چنگے اسی ہیں جڑے اسی اگر اپنے آپ کو جھاتی مار کے دیکھیے تو جو زمانے کی برائی ساڈے ایس دور حاضر جڑا مسلمان سب ایب برائیاں ساڈے، پر اللہ فرماتا ہے تسی ساریاں امتاں وچ چنگی تے میں پوچھنا کہ یہ اپنی چنگیائی کا ٹائٹل رب نے عطا کیتا ہے تہاڈی عملاں دی وجہ نال؟ بھائی عمل اگر ویکھی ساڈے عمل تے اس کا اسی اس قابل ہی نہیں کہ ساڈا ذکر کیتا جائے، اعمال ساڈے بگڑ چکے ہیں۔ تینوں اللہ تعالیٰ نے ساریاں امتاں وچ جڑا بہترین امت آکھیا نا، وہ ہاتھ تو آواز آئی ہے تیری وجہ نال نہیں، اصا تینوں تاں پسند کیتا ہے تیرے ہاتھ میں میرے محبوب کا دامن پکڑیا، تسی حضور دے نال وابستہ ہو، چنگیاں دے نال لگ کے تسی بھی چلو۔ خس خس جتنا قدیر نہیں میرا، خس خس جتنا قدیر نہیں میرا، پر میرے صاحب وڈیاں تے میں گلیاں دا روڑا کوڑا من محل چڑھایا سایاں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، چنیاں ہوئی بچوں چنیاں رسول چنیاں بچوں چنیاں، سنو اسی چنیاں ہوا کہ چنے رسول اسی ہیں نا غلام، مدر کی گل سنو، چنے ہوئے رسول دے اسی غلام ہاں تے ویکھو صدقہ حضور دا سانو اللہ نے کی عطا چنیا ہویا وچوں چنیا۔ اے سونے اور قرآن مقدس دا میں بس تہاڈی خدمت وچ عرض کردا ہوں، نبیاں نوں جدوں اللہ تعالیٰ مخاطب کردے نے اے چنیا ہویا، چنیا جدوں اللہ بلاندے تے کی بلاندے نے اللہ نام ہے، جس چنے ہوئے غلام ہے نا اللہ نے سیدھا وہ نام پکار دے، اے آدم، اے ابراہیم، اے یحییٰ، اے عیسیٰ۔ قرآن پڑھ کے دیکھو اللہ کا انداز، میرے رب نہیں ہوئے اللہ رب نبیوں نے جی چاہے بلائے نبیوں کے بندے نے، اے ابراہیم یا مولا حاضر رب العالمین، اے آدم ہاں رب العالمین۔ ایسا قرآن آیت چاہتے میں تم سنا، آدم علیہ السلام نے اللہ نے کہا، اللہ کریم نے فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تسی تے تہاڈی بیوی جنت میں ٹکانا کرو، رہو جنت۔ اے آدم، اللہ
کا لائن بلا دیتا جد الانبیاء ابو البشر ساری دنیا کا باپ کہ اللہ کہتے ہیں اے آدم یا ابراہیم یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا اے ابراہیم تساں تے خواب سچ کر دکھائی اور جب پتر دی گردن تے چھری رکھ دی تھی نا ابراہیم مینا وچ لیا کے ادو پھر اللہ نے پکارا چھری رکھی پتر دی گردن تے پھر اللہ پاک نے مخاطب کیتا اپنے نبی یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا ابراہیم اصل میں خواب ہی جا کے اسی کو سچ کر بکھایا اے ابراہیم یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی اے عیسیٰ اے یحییٰ اے زکریا یہ اللہ چنیا اللہ دی گفتگو ہوں آیا چنیا بنیا بچوں چنیا مصطفیٰ قرآن سارا پڑھ کے دیکھ لو اللہ نے کتنے نہیں بنایا بلکہ جب انہوں نے اللہ گفتگو کرتے ہیں کہ اللہ کتنے فرماتا ہے یا ایوہ النبی اے غیب دیاں خبراں دین والے یا ایوہ المدثر یا ایوہ المزمل یاسین 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 کدی اللہ آخدا ہے یاسین کدی اللہ کہندا ہے بکل مارن والیا کمبل اوڑن والیا غیب دیاں خبراں دین والیا پہلیاں نبیاں نوں نام لے لے کے اللہ بلاندا ہے حضور نال گفتگو کردا ہے رب صفتاں گن یہ مصطفیٰ تجھے کوئی چیز ہے سانو یہ پہلا فائدہ کی میں سوال ماتا میں سانو یہ مادی زندگی چ کی فائدہ ہے اے نہ پڑھا پھر سنو تو بھی فائدہ ہے حضور دی عزت بنی نہ دربار خدا بندی حضور دی عزت حضور کا ایک مقام ہے اللہ کے دربار ساڈے رسول کا مقام بنیا وہ جوڑیاں کا صدقہ وہ غلاموں کا بھی مقام اور سارا قرآن پاک امت کو فائدہ جنیاں امتاں نے نہ قرآن پڑھ کے دیکھ لو اللہ نے کسی امت نال پیار کے لہجے وچ گل کیتی نہیں ہوئی پڑھ لو پیار کا لہجہ بھائی ایک لہجہ جو پیار ہے وہ نام ہوتا ہے غصے کے لہجے کا نام ہوتا میں جنہوں استاد نے انعام دینا ہوئے انہوں بلائے گا کہ پیچھے آواز جنہوں کام کھڑانے ہو انہوں کرفت لہجے کے بلائے قرآن سارا پڑھ کے دیکھ لو پہلی امتوں نے اللہ نے بھی گفتگو کی تھی یہ نہیں لگتا ہے کہ کام کھڑانے سنو لہجہ پہلی امتوں اللہ کریم کا اللہ سے گفتگو اللہ کریم نے فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین یا بنی اسرائیل ترجمہ کی قرآن پڑھ کے دیکھو وہ ترجمہ کرنا تھلے لوگ پوچھے اے بنی اسرائیل مترجمہ نہیں ترجمہ کرتے لیکن لفظی ترجمہ سنو بنی بنین ابن دی جمع بنین اضافت نال نون گریا بنین دا مضاف ہونے کی وجہ سے رہ گیا بنی اسرائیل لقب یعقوب علیہ السلام یا بنی اسرائیل دا مانے او یعقوب دیو پترو او یعقوب دیو پترو اسرائیل دیو پترو ایمان اللہ اس لہجے میں مٹھاس ہے محبت دی چاشنی نہیں تسی نے کسی کو بلا ملک صاحب آ رہے ہیں گلی جی چودھری صاحب کے معزز آ رہے ہیں تے تسی نو انج بلا بہت بندے دے پترا تو غصہ نہ لگے
وہ آگے گا میرے کی کسی آگے کسی بندے نے پتر نہیں کچھ وہ آگے گا پاہمیں بندے کا پتر پر لہجہ پیار والا نہیں گستاخی کا لہجہ یا بنی اسرائیل اے اسرائیل دیو پترو جب ثابت ہوتا ہے کہ پیار ہے اگلا مضمون بھی سنو بھی اسی گل کی مضمون اگلا بلا کے جڑی گل اللہ نے کی یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم اے فرزندان یعقوب یاد کرو نعمت جو میں تمہیں کی تھی فإنی فضلتکم علی العالمین میں اس دور میں تمہیں سب تے فضیلت دے دی یہ مانا ہے کہ اللہ جتا رہے ہیں کہ تسی ان مکے تے اکھاں لا لئیاں میں نے تمہیں بڑی فضیلت دیتی سی اے وے یہودیاں نال اللہ دا خطاب